اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ و حقیقت معاویہ پر ہماری سیریز جاری و ساری ہے، اور اس پر ڈیفرنٹ ایپیسوڈز ہم بنا رہے ہیں۔ بہت سے ناصبی علماء کو جوابات ہماری طرف سے دلائل کی روح سے جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں آج کی ویڈیو انتہائی کریٹیکل ٹاپک پر ہے، مشاجرات صحابہ بالخصوص اختلافات معاویہ، اور ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنا میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس سارے سیریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برادران اہل سنت کی دل آزاری کی جائے، قطعاً نہیں۔ اس ساری سیریز کا مقصد حق پہنچانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ میرے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے۔ تو چلتے ہیں مولوی حضرات کی ویڈیوز کی طرف۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب اور طاہر القادری صاحب، ان تینوں حضرات نے معاویہ کے اختلافات کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا پیش کیا وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جو حقیقی موقف ہے اہل سنت کا وہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھا جائے گا۔ پھر صحابہ کے مابین لوگوں نے خام خواہ تفریقات پیدا کر دی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے اندر کچھ مشاجرات ہوئے، کچھ اختلاف پیدا ہوئے۔ متحرک اور فعال زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کف لسان کرنے کا حکم ہے۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ۔ حضرت معاویہ اور دیگر جو صحابہ کرام ان میں جو آپس میں منازعات یا مشاجرات ہوئے، اہل سنت و جماعت کا آپ بھی سمجھتے ہیں سلفاً خلفاً یہ موقف ہے کہ ان پر سکوت واجب اور لازم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے تینوں علماء کا موقف دیکھ لیا۔ اب اس لحاظ سے جو ان علماء نے موقف پیش کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے اپنی کتابوں سے باقاعدہ۔ لیکن سب سے پہلے میں سب شیعہ سنی بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ایک اہل سنت عالم ہے، یہ ماہر حسین بخاری، ان کی کتاب امام اعظم فاؤنڈیشن کراچی سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے، سیاست معاویہ۔ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں، سب شیعہ سنی بلکہ بالخصوص اہل سنت برادران سے میری گزارش ہے اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کو علماء کیا بتا رہے ہیں معاویہ کے بارے میں، اور اس عالم نے درجنوں دلائل کے ساتھ معاویہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں۔ اب رہ گئی بات سکوت لسانی کی، اس معاملے میں ہمیں چپ رہنا چاہیے، ہمیں بولنا نہیں چاہیے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب اور طاہر القادری صاحب، تینوں علماء نے یہی بات کی ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تینوں ہی اپنے اکابرین سے ناآشنا ہیں اس معاملے میں۔ چلیں ٹھیک ہے، بفرض محال ہم سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مان بھی لیتے ہیں، آپ تینوں علماء کی بات مان لیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، صلح امام حسن مجتبیٰ اور معاویہ کی ساری کرتوتیں، یہ لکھا کس نے ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہی آئے گا، محدثین نے، ائمہ تاریخ نے، ائمہ سیرت نے، ائمہ تفسیر نے، ائمہ فقہ نے۔ اب اہل سنت کا موقف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بالکل سکوت لسانی ہونی چاہیے، کچھ نہیں بولنا چاہیے، بالکل چپ۔ اچھا، تو ان محدثین کا، ان مورخین کا، ان مفسرین کا آپ کیا کریں گے جنہوں نے یہ ساری تعلیمات، یہ سارے حقائق برادران اہل سنت تک پہنچائے ہیں، اور صحیح اور حسن درجے کی روایات کے ساتھ؟ ان کا کیا حل ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلا الزامی جواب تو آپ کو یہاں ملے گا کہ اگر ائمہ اہل سنت نے اس پہ سکوت لسانی کا حکم لگایا تو وہ ائمہ محدثین کہاں جائیں گے جنہوں نے ان واقعات کو لکھا؟ تو یہاں پہ تو اہل سنت کا وہ اصول سارا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور یہ سکوت لسانی کی بات کیا رسول خدا نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، بلکہ صحابہ کو تو قتل کرواتا رہا معاویہ۔ اس پہ الحمدللہ ہم درجنوں دلائل پہلے دے چکے ہیں گزشتہ سال۔ خیر،
اس سوال کا جواب مجھے کوئی ان سے لا کر دے کہ اگر سکوت لسانی اہل سنت کا موقف ہے تو ان ائمہ محدثین و مورخین و مفسرین کے بارے میں کیا حکم ہے جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں اپنی کتابوں میں اور سندیں بیان کی ہیں؟ چلیں چلتے ہیں عبارت کی طرف. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے حدائق الحنفیہ مولانا فقیر محمد جہلمی صاحب کی. ہاں انہوں نے اپنی کتاب میں پیج نمبر 139 پر بالکل واضح الفاظ میں لکھا علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات و منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے کہ باوجود افضلیت و اکملیت کے کیسے کیسے امور ان میں ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں. اللہ اکبر. واضح عبارت موجود ہے کہ ان مشاجرات کو دیکھنا چاہیے تاکہ عوام کو عبرت حاصل ہو کہ کیسے کیسے امور, اتنی افضلیت ہوا پتہ نہیں کیا کیا ہے, پھر بھی کیسے کیسے امور ان سے صادر ہوئے ہیں. عزیزان پھر کل کو یہ کہیں گے جی یہ کون ہے جی یہ فقیر محمد جہلمی, ہم نہیں جانتے. کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے محمد عبد الحکیم شرف قادری کی تذکرہ اکابر اہل سنت, اور اس کتاب میں پیج نمبر 391 پر واضح آپ دیکھ لیں عبارت موجود ہے فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی رحمہ اللہ تعالی مؤلف حدائق الحنفیہ, اہل سنت کے اکابر علماء میں سے ایک ہیں, اور ان کی کتاب حدائق حنفیہ بھی ان تک ثابت ہے. تو اکابرین جو اہل سنت کے ہیں ان میں سے ایک, ان کا اتنا بڑا عالم, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھنا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں چپ رہو. عزیزان پھر ان سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ کی مانیں, آپ کے اکابرین کی مانیں, ہم مانیں کس کی؟ اور سب سے بڑھ کے سوال وہ اپنی جگہ قائم رہے گا کہ اگر اس پہ سکوت لسانی رکھنی ہے, اس پہ کچھ نہیں بولنا, چپ رہو, یہ وہ, تو ان محدثین کا, مورخین کا, مفسرین کا اور علماء فقہ یہ فقہا کا آپ کیا کریں گے جنہوں نے باقاعدہ ان عبارتوں کو نقل کر کے نتیجے اخذ کیے ہیں؟ ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ چھٹی پہ گئے. خیر, ثاقب رضا مصطفی صاحب ذرا غور کریں. یہ آپ کی کتاب محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب کی تقریریں جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے, آپ کی اپنی کتاب, اور اس میں آپ نے صفحہ نمبر 210 پر صحابہ کا احترام, اس ٹاپک میں آپ نے عبارت کیا پہ یہاں پہ بیان کی ہے, آپ کے الفاظ ہیں میں کہا کرتا ہوں, یہ خود ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ ہیں وہ نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب نبی کے در والے ہیں. اب یہ فیصلہ میں اہل سنت پہ چھوڑتا ہوں, ثاقب صاحب سے جا کے پوچھیں کہ گھر والے زیادہ عزیز ہوتے ہیں یا در والے؟ گھر والوں کے سامنے در والوں کی حیثیت کیا ہے؟ عزیزان اصول تو انہوں نے ہی بیان کر دیا نا, ہمارا تو اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. رہ گئی یہ سوال ان سے پوچھنا ہے آپ نے کہ گھر والوں اور در والوں کا جملہ بول کے تفریق تو آپ نے پیدا کی, پھر باقی علماء پہ الزام کاہے کا پوچھیں. دوسری بات, موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, طاہر القادری صاحب, ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت, طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب میں حاضر القرآن کی چھپی ہوئی. اب معاویہ اتنا آپ کر ہی رہے ہیں, وہ جو صحابی ہیں لہذا چپ, نسبت صحبت کی وجہ سے چپ. اچھا, اس کتاب میں صفحہ نمبر 461 پر 461 پر آپ نے خود 2 ٹوک پورا باب باندھا اور اس میں دلائل قائم کیے ہیں. فضائل معاویہ میں جو کچھ روایت کیا گیا اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں. سبحان اللہ, صحابیت بھی پھر کھڈے لائن لگ گئی, وہ بھی اللہ حافظ, ٹاٹا بائے بائے. یہ آپ نے لکھا, میں کسی اور بندے کی بات ہی نہیں کرتا. طاہر القادری صاحب آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا, ابھی کیا جواب دیں گے آپ اس پہ؟ عزیزان, اور ہمارے تیسرے بریلوی مفتی صاحب, مفتی حنیف قریشی, جنہیں کچھ بریلوی حضرات شمشیر اعلی حضرت بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور میں. قریشی صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. صفحہ نمبر 8 پر جہاں ابواب کی فہرست ہے وہاں پہ قریشی صاحب نے کیا عبارت لکھی ہے؟ ذکر اہل بیت کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں. سبحان اللہ, دوسروں کا ذکر کرنے والے کنجری کی اولاد ہیں. قریشی صاحب, اب میں آپ کے سلفن خلفن والے موقف کا کیا کروں؟ وہ پھر سلفن خلفن کنجری کی اولاد ہیں بقول آپ کے. میں نے کہا تھا بھائی چھیڑو. خیر, اور جیسا کہ میں نے پہلے بات واضح کی ہے, اس ساری سیریز کا, اس ساری محنت کا یہ کوئی خطابت نہیں ہے کہ میں
مجمع کو اکٹھا کروں, وہاں 4-5 خطیبانہ جملے بولوں اور دعا واہ واہ داد و تحسین لے کر چلا جاؤں. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دلائل آپ کے سامنے رکھ کے, کہ خدا را آئینہ دیکھیں, خدا را آئینہ دیکھیں, خدا را اپنی ہی کتابوں پہ, آپ تینوں کم از کم, میں باقیوں کو نہیں کہتا, چھوڑ دیں سب کو, اپنی ہی کتابوں میں کم از کم نظر ثانی کر لیں ایک دفعہ. خیر عزیزان, دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات کل اگلی نشست میں. ٹیل دین ٹیک کیئر, اسٹے ٹیونڈ. امام مجتبیٰ وارث.